السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوریز سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز اور ریئل انسیڈنٹ ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی ایک ورک شاپ پہ کام کرنے والے ایک لڑکے کی ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ ہم 3 بھائی اور ہمارے امی ابو ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو ایک ٹیچر تھے اور گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ہمارے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ ہم سارا دن پڑھیں اور خوب پڑھیں، مگر ابو کی معمولی تنخواہ میں یہ خواہش پوری ہونا مشکل تھا۔ ہمارے امی گھریلو خاتون تھیں۔ ہم تینوں بھائی پڑھائی کے شوقین اور دل لگا کر پڑھتے تھے۔ ہمارے سب سے بڑے بھائی ان دنوں میٹرک کے امتحان سے فارغ تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسکول انتظامیہ نے میٹرک کے بچوں کو سیر کروانے لے کے جانا تھا۔ آنے جانے کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات ہمارے حالات سے زیادہ تھے، لیکن بھائی جان نے پہلی مرتبہ کہیں جانے کی خواہش کی تھی۔ اس لیے امی ابو نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کسی سے پیسے لے کر بچے کی خواہش پوری کریں گے اور بعد میں وہ ادھار واپس کر دیں گے۔ اس طرح دعاؤں کے ساتھ امی ابو نے بھائی کو رخصت کیا۔ بھائی جان کا ٹرپ 10 دن کا تھا۔ میں اور میرا بھائی گن گن کے دن گزار رہے تھے، کیونکہ پہلی مرتبہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ اکیلے دور گئے تھے۔ انہی دنوں ہمارے اکلوتے چاچو ہمارے گھر اندرون سندھ سے آئے۔ ہمارے چاچو کی بزرگوں والی طبیعت تھی۔ مہینے میں 10 دن وہ محنت مزدوری کر لیتے۔ جب پیسے مل جاتے تو کسی مزار پر ڈیرا ڈال لیتے، اور جیب خالی ہوتی تو پھر کچھ رقم جمع کرتے۔ لاپرواہ زندگی تھی۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو بھائی کو گھر پہ نہ پا کر فکر مند ہو گئے، اور امی سے کہنے لگے کہ بھابی، آپ نے حسیب کو بھیج کر اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ امی نے چاچو کو تسلی دی۔ جس دن بھائی کو واپس آنا تھا، امی نے ان کی پسند کے آلو کے پراٹھے اور چٹنی بھی بنائی، مگر رات ہو گئی، بھائی جان واپس نہ آئے۔ ابو نے بھائی کے دوستوں اور ٹیچر کو گھر والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ بھائی جان جس بس میں سوار تھے وہ تمام مسافروں سمیت کسی گہری کھائی میں جا گری ہے۔ دوسری بس کے مسافر ان کی لاشیں لے کر واپس پہنچیں گے۔ یہ خبر ہم پر بجلی بن کر گری۔ امی کو دورے پڑنے لگے۔ ہم دونوں بھائی ابو سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ابو نے ہمیں کہا کہ امی کی خاطر حوصلہ کرو، ورنہ امی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آنسو پی لیے اور امی کی دلجوئی میں لگ گئے۔ امی کو جب ہوش آتا، بھائی جان کا نام لے کر چیختی اور ننگے سر ننگے پیر گھر کے دروازے کی طرف بھاگتی۔ انہیں نیند کے انجیکشن لگانے پڑتے۔ ہم لوگ سارا غم بھول کر امی کی فکر میں لگ گئے۔ ہمارے چاچو نے اس وقت ہمارا بہت خیال رکھا۔ ہم دونوں بھائیوں کو زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتے، ابو کو بھی تسلی دیتے۔ امی تو زندہ لاش کی طرح ہو گئی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ امی کی حالت میں کوئی بہتری نہ ہوئی۔ اب وہ زیادہ تر ماضی میں رہتی تھیں۔ دوسرے بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ تعلیم چھوڑ کر کہیں جاب کرے گا۔ ابو مجھ پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری امیدوں کا مرکز اب تم ہو، فکر چھوڑ دو، بس تم تعلیم پر توجہ دو۔ دوسرے بھائی نے جاب کی تلاش شروع کی، اور بہت جلد انہیں ایک میڈیکل سٹور میں سیلز مین کی نوکری مل گئی۔ میں خوب محنت سے پڑھ رہا تھا۔ امی کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ابو امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کڑتے رہتے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر وہ سوچوں میں گم سڑک پر چلے آ رہے تھے کہ سامنے سے آتے ٹرک کو وہ دیکھ نہ سکے، اور ان کی ٹانگوں کو کچلتا ہوا وہ گزر گیا۔ ان کی جان تو بچ گئی، مگر ان کی دونوں ٹانگوں سے وہ محروم ہو گئے۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہتے۔ امی کے بعد ابو بھی بستر کے ہو کر رہ گئے۔ اب تمام تر ذمہ داری بھائی پر آ گئی۔ اس بار چاچو 3-4 مہینے بعد گھر آئے تو گھر کے حالات دیکھ کر وہ رو پڑے۔ میں نے رات کو کافی دیر تک چاچو سے باتیں کی۔ وہ جب گھر آتے مجھے کسی نہ کسی مزار یا بزرگوں کی باتیں بتاتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر عمر کوٹ جا پہنچے۔ میرے دوست نے مجھے جس شخص سے ملوایا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مگر علوم کی بنیاد پر وہ اتنا اوپر ہے کہ وہ صرف ہمارے دلوں میں چھپے سوال بتا دیتا ہے، بلکہ میرے دوست کو اس کے مرے ہوئے باپ سے بات چیت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔
मैं एकदम से उछल पड़ा। मैंने कहा कि वाकई चाचू ऐसा मुमकिन है? तो चाचू ने कहा कि मुमकिन या नामुमकिन के मुझे नहीं पता, ये अगली मुलाकात से मैं दोस्त से पूछ कर बताऊंगा। मैंने चाचू से पूछा कि आपने क्या पूछा? तो चाचू ने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसा इल्म करना चाहता हूँ जिस पर अबूर हासिल हो, मेरे गिर्द लोगों का रश हो, मैं इनके मसाइल चुटकी बजाते हासिल कर लूँ। इस दिन इस आमिल के पास बहुत रश था। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त किसी को तन्हाई में उससे मिलूँ और मैं अपना मसला बयान करूँ। तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं भी कोई ऐसा इल्म सीखूँगा जिससे मैं भाई की रूह से बात कर सकूँ। मालूम हो कि वह वाकई मर चुके हैं या कहीं भटक रहे हैं। तो मेरे चाचू ने कहा कि तुम्हारा साथ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब भाईजान इतना डर चुके हैं कि तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा और अब्बू से इजाज़त लेना मेरा काम है। मैंने अपने इम्तहानों में बहुत मेहनत की, पेपर भी बहुत अच्छे हुए, और जब मैंने अब्बू से इजाज़त चाही तो वो घबरा गए और सख्ती से मना करने लगे। मैंने कहा कि मैं चाचू के साथ जा रहा हूँ और चंद दिन गांव की सैर के बाद वापस आ जाऊँगा, आप फिक्र मत करें। चाचू ने भी अब्बू को समझाया और भाई ने भी। काफ़ी सोच विचार के बाद अब्बू ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। फिर चाचू के साथ लंबी सफ़र तय करने के बाद हम चाचू के घर पहुंच गए। रात हो चुकी थी और हम सो गए। सुबह नाश्ते से फारिग होकर चाचू ने और मैं आमिल की खिदमत में हाजिर हो गए। वो एक तंग सी कोठरी थी। दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे। लोबान अगरबत्ती काफूर की बू फैली हुई थी। एक तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, एक तरफ बहुत सी हड्डियों का ढेर था और लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। हम दोनों एक कोने में बैठ गए। आमिल साहब को सब गुरु जी कर कह पुकारते थे। चाचू जी एक जगह टिक कर नहीं बैठते, वो जल्द उकताने लगे। मैं जो घर के हालात के आगे घुटने टेक चुका था, अपनी जगह से हिल भी ना पाया। मैंने कहा कि चाचू आप जाएं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। तकरीबन 4.5 घंटे बाद मेरी बारी आई। फिर उसने मुझसे बात करना शुरू की। मैंने इसको तमाम मसाइल बताता चला गया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गुर सीख लूँ जिससे मेरे घर के हालात बदल सके। तो उसने कहा कि तू अभी बहुत कम उम्र है, इन चक्रों में ना पड़। इल्म बहुत ताकत वाले होते हैं, बंदे की जान लेते हैं। मेरी मान तो सीधा घर की राह ले। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं घर से अहद करके निकला था। तो उसने कहा कि आखिरी मर्तबा सोच ले, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने कहा कि आप मेरी उम्र और जिस्म नहीं देखें, मेरा दिल सख्त और दिमाग मजबूत है। तो उसने कहा कि मैं किसी को इल्म बताने के बदले में भारी रकम लेता हूँ, मगर तेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब तू पैसे की शक्ति माँ को काबू कर लेगा तो तू मुझे मुंह मांगी रकम देना। मैंने कहा कि जी क्यों नहीं, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। उसने कहा कि याद रखिए, एक जलाली और खौफनाक रूह है जो बहुत कम लोगों को काबू में आती है, मगर जिसके कब्जे में आ जाए इसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये ना सिर्फ तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देगी, बल्कि अगर तुम हुक्म दोगे तो तुम्हारे लापता भाई का भी पता बता देगी, और अगर वो मर गया है तो इसकी रूह से भी बात करवाएगी। फिर मैंने कहा कि गुरुजी मुझे जल्दी बताएं कि मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि एक बार सोच ले लड़के, किसी रूह को काबू करना इतना आसान नहीं। अगर आसान होता तो हर कोई रूह को कब्जे में लेकर लखपति बनकर बैठ जाता। तो बहुत कम उम्र है, इतने मुश्किल हालात का सामना नहीं कर सकेगा। अगर तूने इल्म अधूरा छोड़ दिया तो इसकी ताबा रूहें तुझे जान से मार देंगी, बल्कि तेरे घर के तमाम लोग भी इनकी खुराक बन सकते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ करने को। फिर वो बोला कि तू हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए तुझे डबल मेहनत करना पड़ेगी। चाँद की पहली तारीख को किसी अलग थलग जगह या कमरे में बैठकर इस मंत्र को विर्द करना होगा, जो चाँद की 14 तारीख तक चलेगा, और इन 14 दिनों में कुछ खाना नहीं होगा, सिर्फ दूध और पानी पर गुजारा करना होगा। किसी किस्म की गोश्त, सब्ज़ी, अनाज, मछली, मुर्गे, अंडे वगैरह बिल्कुल नहीं खाने। याद रख, सिर्फ दूध और पानी। जितना चाहे जिस वक्त चाहे भूख लगे तो पी सकता है। अगर भूख की शिद्दत से बेकरार होकर कुछ खा बैठा तो अमल टूट जाएगा, तेरी जान भी जा सकती है। सुबह शाम दिन रात इस मंत्र को करना है, किसी लम्हे सो नहीं सकता।
آرام نہیں کر سکتا؟ اگر نیند آنے لگے تو چلتے پھرتے ٹہل کر پڑنا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے نہ بات چیت کرنی ہے۔ عمل کے دوران بھیانک چیزیں نظر آئیں گی، بھیس بدل کر تجھے بھٹکائیں گی۔ ذرا سی غفلت تیری جان لے سکتی ہے، ان پر دھیان مت دینا۔ اگر تو ڈر گیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ 14 تاریخ کو عمل کی تابہ شکتی ماں حاضر ہو جائے گی، وہ اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوگی اور وہ پھر تیری غلام بن جائے گی۔ جس وقت جس طریقے سے اسے بلانا ہوگا وہ اپنے آنے کا طریقہ تجھے خود بتائے گی۔ لڑکے اب بھی سوچ لے، مشکل عمل ہے، تو نہیں کر پائے گا۔ جا شاباش، واپس اپنے گھر چلا جا۔ میں نے کہا کہ گرو جی میں یہاں تک آ گیا ہوں تو ناکام نہیں جاؤں گا، آپ مجھے منتر بتائیں۔ اس نے قریب رکھی صدیوں پرانی لکڑی کی ایک پیٹی کھولی اور ایک پرانی سی ڈائری نکالی، کچھ پڑھا اور لکھا اور مجھے دے دیا۔ میں نے کاغذ پکڑا اور باہر کو نکل گیا۔ جب میں نے چاچو کو بتایا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا مشکل کام نہیں کر سکتے، اس کاغذ کو پھینک دو اور اس کے چکر میں مت پڑو۔ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتے، مگر سوئے بغیر 14 دن نکالنا بہت مشکل ہے۔ میری غلطی تھی جو تمہیں میں یہاں تک لے کر آیا۔ چلو اٹھو، ہم آج ہی واپس چلتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں چاچو، اب میری واپسی ممکن نہیں، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کسی سے کہہ کر مجھے ایک کوئی الگ کمرہ دلوا دیں اور دودھ کا انتظام بھی 14 دن تک آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، نہ ہی کمرے سے میں باہر آؤں گا۔ چاچو نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں تمہیں ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے چاچو کو بہت مشکل سے راضی کیا کیونکہ بس ہمارے حالات بدلنے والے ہیں۔ چاچو نے میرے کہنے کے مطابق الگ کمرے کا بندوبست کر دیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس گہری کھائی میں قدم رکھ دیا۔ جو کچھ اس میں جوش میں آ کر آسان سمجھا تھا وہ مجھے دوسرے دن ہی سمجھ آ گیا کہ یہ کام کتنا ہی مشکل اور خوفناک ہے۔ دودھ اور پانی سے بھوک کو تو کچھ سہارا تو مل جاتا، مگر بغیر سوئے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا، چلتے چلتے گرنے لگتا، کانوں میں ہر وقت گھنٹیاں سی بجنے لگتی، آنکھوں کے سامنے کالے سائے نظر آتے۔ دن تو گزر جاتا، رات ہوتے ہی ایک تو نیند کا غلبہ آتا، دوسرا بند کمرے میں عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آنے لگتی۔ کبھی پائل کی آواز آتی، کبھی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی۔ ایک سایہ ہر وقت مجھے اپنے قریب محسوس ہوتا، جیسے کہ وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسری رات جب میں بند کمرے میں جاپ کرنے میں بیزی تھا تو ایک موٹی تازی بلی جانے کہاں سے آ کر میرے سامنے کودی۔ میں ایک دم سے کانپ کر رہ گیا۔ وہ پنجے لہرا کر میرا منہ نوچنا چاہ رہی تھی، پھر اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ پھر جیسے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بار ایک کٹا ہوا ہاتھ فضا میں لہرایا اور اس کی انگلیوں سے باقاعدہ خون ٹپک رہا تھا۔ خوف سے میرا دل بند ہونے لگا، مگر میں نے زبان نہیں روکی۔ چھٹے دن میری ہمت جواب دے گئی۔ بھوک کی شدت اور نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں بہت مشکل سے زبان ہلا کر پڑھ رہا تھا۔ چاچو دودھ کا جگ بھر کر دروازے بجا کر دیتے۔ دن 4 گھونٹ پی کر مجھے ابکائی آنے لگتی۔ دل چاہتا کہ اپنے چھوٹے سے کچن میں جاؤں، بے شک سوکھی روٹی بھی مل جائے۔ چھٹی رات ایسا لگ رہا تھا کہ سیاہ آنکھوں والی بلا چھٹی رات تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سیاہ چہرے اور آنکھوں والی بلا جس کا پورا خاندان میرے کمرے میں بھر گیا، ایک سے بڑھ کر ایک سیاہ بھیانک چہرہ کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی چیخوں نے پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اپنے حواس قائم رکھے، مگر بھوک اور نیند کی شدت نے اتنا مجھے نڈھال کر دیا تھا کہ میں دونوں ہاتھوں سے چکراتے سر کو پکڑے نڈھال ہو کر نیچے گر پڑا۔ صرف ایک لمحے کو میں جاپ سے غافل ہوا اور میری زبان رک گئی۔ بس کمرے میں ایک دم سے بھونچال آ گیا۔ سیاہ چہرے والی بلاؤں نے مجھے گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ پھر یہ سلسلہ چڑھ پڑا۔ کئی ہاتھ مجھے دبوچتے اور فٹ بال کی طرح اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے۔ میری چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ ایک عجیب سرسراتی سی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، مجھے اپنی قید میں کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو نے میرا گھر اجاڑا ہے، میں تیرا گھر اجاڑ دیتی ہوں۔ پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا۔ میں یقیناً چیختا ہوا بے ہوش ہو چکا تھا، اور جب ہوش آیا تو چاچو میرے سرہانے بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ میں نے زبان ہلانی چاہی مگر ہلا نہ سکا۔ کوشش کے باوجود بھی میں بول نہیں پا رہا تھا۔ بے بسی کے بارے میں رو پڑا۔ دوسرے دن چاچو مجھے لے کر گھر گئے۔ گھر پہنچتے تو ایک خوفناک خبر نے ہلا کر رکھ دیا۔
رات کے کسی پہر اس کمرے میں جہاں امی ابو اور بھائی سو رہے تھے وہاں آگ بھڑک اٹھی جس سے تینوں جل کر مر گئے۔ میں در و دیوار سے چیخیں مار مار کر لپٹ کر رویا، مگر زبان سے ایک لفظ میں بول نہ سکا۔ میری نادانی اور بیوقوفی کی سزا میرے ماں باپ اور بھائی کو مل گئی۔ میں اور چاچو اب اکیلے رہ گئے۔ اپنی غلطی پر میں دن رات روتا تڑپتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ اب چاچو نے مجھے ایک ورکشاپ پہ کام کرنے پر لگا دیا، جہاں سے میں 3 ٹائم ہوٹل سے کھانا تو کھا لیتا ہوں۔ یہ کہانی میں نے ورکشاپ پر اپنی گاڑی بنوانے کے لیے آنے والی میڈم کو لکھ کر دی، تاکہ مجھ پر پیش آنے والے واقعے کو کہانی کی صورت بنا کر وہ آپ لوگوں کے سامنے لائیں، تاکہ کوئی بھی کوئی غلط عمل کرنے سے بچ سکے۔ کہ دوسری کہانی عائشہ کی ہے، آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تقریباً 13-14 سال کی تھی۔ اس وقت سب کے گھر نیچے نیچے ہوا کرتے تھے اور چھت پر بے انتہا ہواؤں کا ریلا ہوتا تھا۔ ہم چھت پر ہی سویا کرتے تھے۔ موبائل وغیرہ بھی اس وقت کوئی نہیں تھے، یعنی میرے پاس نہیں تھا موبائل، تو میری عادت تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے آسمان کو دیر تک دیکھتی رہتی۔ اس دوران کبھی مجھے تارے چلتے دکھائی دیتے جو بہت دور تک چلتے، پھر ایک جگہ رک جاتے، اور کبھی آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے جو چلتے چلتے ایک دم سے بجھ کر غائب ہو جاتے، لیکن مجھے کبھی ان سے ڈر نہیں لگا۔ میرا یہ روز کی روٹین تھی، مگر میں امی کو بھی دکھاتی تو وہ نہیں دیکھتی، الٹا مجھے ڈانٹتی کہ فضول چیزوں کا مت دیکھا کرو، آیت الکرسی پڑھو اور سو جا۔ اس طرح ایک رات میں چھت پر چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ میری لیفٹ سائڈ پر امی تھی، ہم زمین پر بستر ڈال کر سوتے تھے۔ وقت کا مجھے کچھ اندازہ نہیں، لیکن آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ تبھی اچانک مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں پر سے میری چادر ہٹائی ہے، پھر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے پیر پر محسوس ہوا، جیسے کسی مرد کا ہاتھ ہو جو آہستہ آہستہ اوپر آتے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی ہے اور میری آنکھ کھلنے پر وہ بھاگ گیا ہو، لیکن چادر واقعی میرے پیروں سے ہٹی ہوئی تھی، جیسا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بہلایا اور میں سیدھی چپ چاپ لوٹ کر سو گئی، اس لیے کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے کروٹ لی اور سو گئی، اور پھر دوبارہ سے یہ کچھ نہ ہوا۔ میں نے اپنی امی کی طرف کروٹ لی تھی جو میری لیفٹ سائڈ پر تھی، اور میں پھر سے چادر اوڑھ کر سو چکی تھی۔ میں امی کی طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے پھر وہی ہاتھوں کا لمس اپنی بیک پر محسوس ہوا، جیسے کوئی غلط طریقے سے چھوتا ہے۔ ایسا احساس ہوا مجھے وہ ہاتھ تیزی سے بیک سے آگے کی طرف آنے لگا۔ پھر وہ نیچے جانے ہی والا تھا کہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی ہاتھ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ میں کروٹ پر لیٹی تھی، اور جب میں مڑی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ بالکل سیاہ رنگ کا ایک چھوٹے قد کا انسان، جیسے کوئی اور مخلوق ہو، لیکن وہ انسان بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی سیاہ رنگت میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھی تھی۔ وہ الٹا پیٹ کے بل لیٹا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس کے اور میرے درمیان تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اتنا کالا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پر اس کی مڑی ہوئی گردن مجھے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میری حالت عجیب غیر ہو گئی۔ یہ بھیانک مخلوق دیکھنے کے بعد میرے سینسز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں تو بالکل فریز ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حرکت کرنا چاہتی تھی، پر میں ہل بھی نہیں سکی۔ بس زور سے آنکھیں میچ لیں اور کچھ دیر میں مردہ حالت میں بنی پڑی رہی۔ اب کچھ لمحے بعد جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہیں تھا اور بستر خالی تھا۔ وہ رات آنکھوں میں میری کٹی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، لیکن وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر کئی راتوں میری بے چینی میں گزری۔ رات ہوتے ہی مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا، لیکن میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی آج تک۔ بس عجیب سا لگتا، کیونکہ وہ جو بھی تھا اس نے مجھے ڈرانے کی طرح نہیں ڈرایا، بلکہ بہت ہی کچھ غلط کرنا چاہا جو میں نے امی کو ہرگز بتانے کی ہمت نہیں کی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے ہوں گی۔ اگر اچھی لگیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔